معجزہ معراج اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ابدیت۔ خلق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار معجزات اور بے شمار کمالات سے نوازا ہے۔ آپ کی خوبیوں اور آپ کے معجزات کی تعداد اتنی ہے کہ جن کا احاطہ ہم جیسوں سے ممکن نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہ کسی کے اوصاف و کمالات گنتے ہوئے وہ اعداد و شمار میں آ جائیں، گنتی باقی ہو اور اوصاف ختم ہو جائیں، تو یہ بھی ایک عیب ہے کہ فلاں کے اتنی خوبیاں ہیں، فلاں میں اتنے اوصاف ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محبوب اللہ نے آپ کو اس عیب سے بھی پاک رکھا۔ کوئی آپ کے کمالات گننا شروع ہو تو اس کی گنتی کی اتنی انتہا تو ہو سکتی ہے، لیکن محبوب تمہارے اوصاف و کمالات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنے کمالات اور اتنی خوبیوں سے نوازا ہے۔ ان تمام معجزات کے اندر جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزہ معراج ہے، جسے سفر معراج یا معجزہ معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ عظیم الشان معجزہ نبوت کے 11ویں سال 27 رجب المرجب کی شب خلق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور وہ خاص اور بابرکت رات کچھ دن بعد اسی ماہ مکرم کے اندر آنے والی ہے۔ تو اس مناسبت سے آپ کے اس معجزے کے اندر جو اللہ نے آپ کی ابدیت کو مقام عطا کیا، آج اس حوالے سے ہم چند باتیں سماعت کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ جو کہنے کو تو ایک معجزہ ہے، لیکن یہ معجزہ اپنے ضمن کے اندر بہت سے معجزات کو لیے ہوئے ہے۔ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ جو عقل انسانی کے اندر نہ آئے، عقل اس کا احاطہ نہ کر سکے، یعنی عقل اس کا انکار کرے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جو عقل میں نہ سمائے اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور جو عقل کے حدود عربے میں آ جائے وہ معجزہ نہیں۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ عقل تسلیم نہ کرتی ہو کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک پیکر اتنا طویل سفر کر کے واپس آئے، یہاں تک کہ آسمان کو چیر کے کوئی پیکر اوپر جائے۔ کہا کہ آسمان تو پھٹن کو قبول نہیں کرتا کہ آسمان پھٹے اور کوئی اس کو کراس کر کے اوپر چلا جائے، تو اس پہ فلسفیوں نے اپنے دلائل دیے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سائنس اس کا انکار کرتی ہے، فلسفہ اس کا انکار کرتا ہے کہ آسمان جو ہے اس میں کوئی بٹن نہیں، کوئی سوراخ نہیں جس کو کراس کر کے بندہ اوپر جائے۔ لیکن جس وقت ہم حدیث بخاری پڑھتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ طویل ذکر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر شروع کرایا گیا، حضرت جبریل امی ساتھ ہیں، تو حضرت جبریل اگرچہ ساتوں آسمانوں سے اوپر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سدرۃ المنتہا جن کا مقام ہے، وہاں سے آئے ہیں حضور کو لینے، لیکن جس وقت پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں
جا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت جبریل امین نے دستک دی، آگے سے آواز آئی کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ میں جبریل ہوں۔ پھر جو اس دروازے پہ مقرر فرشتہ تھا اس نے پھر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ وہ ہیں جن کے لیے یہ دروازہ بنایا گیا ہے۔ اور اس پہ باقاعدہ شارحین نے لکھا کہ حضرت جبریل امین تو بار بار آتے جاتے ہیں، اور پھر یہ سوال کیسا کہ جب دروازے پہ دستک دی جا رہی ہے پوچھا کون؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ آنا جبریل، میں جبریل ہوں۔ تو دروازہ کھل جانا چاہیے تھا، لیکن یہ سوال پھر پوچھا کہ جبریل تمہارے ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا میرے ساتھ وہ ہے جن کو رب ذوالجلال نے معجزہ معراج عطا کرنے کے لیے آج آسمانوں پہ بلایا ہے۔ تو اس پہ باقاعدہ شارحین نے لکھا کہ خازن کا یہ سوال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ جبریل کے آنے جانے کا راستہ اور ہے۔ یہ دروازہ خاص اللہ نے روز ازل سے بنایا ہی اپنے محبوب کے آنے کے لیے ہے۔ اس لیے پوچھا جبریل تیری تو یہ راہیں ہی نہیں، تیرے آنے کا تو یہ رستہ ہی نہیں، تیرے آنے جانے کے راستے اور ہیں۔ یہ اللہ نے خاص راستہ اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے۔ تو بتاؤ اگر تم اکیلے ہو تو پھر یہ دروازہ تیرے لیے نہیں کھلے گا، اگر محبوب ساتھ ہیں تو پھر یہ دروازہ کھل جائے گا۔